لوگوں کے غلام مت بنو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ قول شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک بات ہمیں بہت ہی اچھی طرح سے کلیئر کر لینی چاہیے کہ پریشانیاں حالات سے نہیں آتی، یہ ہمارے خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ اب یہاں آپ میرے خیال رکھنے سے مراد یہ مت لے لیجیے گا کہ صرف صحت کا خیال۔ صحت کا خیال رکھنے میں بہت ساری صحت کی اقسام آ جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ صرف دو بڑی اقسام کو واضح کروں گی، جیسے کہ ایک اپنے جسمانی صحت کا خیال رکھنا اور اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا۔ اگر ذہنی صحت کے خیال رکھنے کی بات آئے تو یہاں پہ ایموشنل اٹیچمنٹس بہت میٹر کرتی ہیں، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اب جو اگلا سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یار ایموشنل اٹیچمنٹس یہ کیا نئی بلا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کچھ پروفس کے ساتھ۔ ریمن سیسن جو کہ ایک بہت ہی مشہور ویب سائٹ سکسیس کانشیس کے آتھر اور کریٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ایموشنل ڈیٹیچمنٹس فار ہیپیئر لائف میں ان 3 باتوں پر بہت زور دیا ہے، جن میں سے منفی سوچ، جذباتی یا ذہنی دباؤ، یا پھر لوگوں کی مسئلے یا پرابلم سن کر اپنی ہی زندگی کو مسئلوں میں ڈال لینا، یہ بہت ہی اہم نکات ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بہت ہی حیرانگی ہوگی کہ اس دنیا میں 15% لوگ ایسے ہیں جو شدید ڈپریشن کا شکار ہیں۔ نہیں، 15% میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں ابھی جو تھوڑی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تھوڑی ڈپریشن سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اداس رہنا، اکیلا محسوس کرنا، لوگوں میں بیٹھ کر بھی لوگوں میں نہ ہونا۔ اچھا جی، اب آ گئی زیادہ ڈپریشن۔ زیادہ ڈپریشن میں تو بھائی کر لیتے ہیں خودکشیاں۔ اب میں یہ ان افراد کا ذکر کر رہی ہوں جو اپنی تنہائی سے اتنے تنگ پڑ جاتے ہیں کہ پنکھے سے لٹک کر، ہاتھ کاٹ کر یا گولیاں کھا کر اپنا قصہ ہی تمام کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ دکھ کا سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ دنیا تو ایسے ہی چلے گی۔ تاروں کو انسان تبھی گھورتا ہے جب زمین پہ اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس نے یہ شعر کیوں پڑھا؟ یہ شعر ان لوگوں کے لیے تھا جو اپنی زندگی سے صرف اس بات کے لیے مایوس ہو جاتے ہیں کہ جو چیز انہیں چاہیے ہوتی ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ ایموشنل انٹیلیجنس میں اگر بات کی جائے تو انسان کئی چیزوں سے دوسرے انسان سے جڑ جاتا ہے، جیسے کہ اس کی عادات، اس کی یادیں، اس کے رہنے سہنے کا انداز اور بھی بہت کچھ۔ ان تمام چیزوں کو لے کر کسی انسان سے جڑ جانا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کے ایڈکٹڈ ہو جائیں، ایڈکٹڈ کا مین یہاں یہ آتا ہے کہ آپ سوچنے لگیں کہ اگر میں اسے چھوڑ دوں گا میں مجبور ہوں، تو یہ آپ کی ایڈکشن ہے۔ ہم جب کسی چیز یا کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ساتھ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور ہم ہر چیز میں اس کا ساتھ چاہتے ہیں۔ آج کل کی ینگ جنریشن یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی بھی بندہ یا بندی ان کے لیے اتنا اہم ہے کہ جیسے ان کا سانس ہی نہیں آئے گا اس کے بغیر۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی قیمتی چیزوں کو اس لیے اپنے پاس نہیں رکھتے کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ اٹیچ ہو گئے تو ان کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ دس از کالڈ فیئر آف اٹیچمنٹ۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ اٹیچمنٹ بری چیز ہے، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اتنی شدید اٹیچمنٹ کہ جس سے آپ کے ذہنی احساسات یا ذہنی توازن پہ کوئی اثر ہو، وہ چیز غلط ہے۔ یعنی صاف ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے دور ہو جائے، آپ سے چھن جائے یا آپ اس سے خود دور ہو جائیں اپنی بھلائی کے لیے یا اس کی بھلائی کے لیے، تو یہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ میرا اس بارے میں اتنے ڈیٹیل لے کر بات کرنا، اتنا سب کچھ ایکسپلین کرنا، اس سب کا صرف ایک ہی معنی ہے، میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو لوگ اس وقت میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس ضرور ہو کہ لوگوں کے رویے ان کی سوچوں میں ہوتے ہیں، ان کی سوچوں سے ان کے رویے اختیار ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا کر، اپنے اوپر ایک کور چڑھا کر
اپنی فیلنگس کو چھپا لیتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اپنے اندر قوت برداشت رکھتے ہیں۔ یہاں پہ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انسان کی اپنی غلطیاں ہی اس کے آگے آتی ہیں۔ ہمارے ہاں بچپن سے تمیز سکھائی جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا سکھایا جاتا ہے، کھانا پینا سونا، یہاں تک کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کو شو آف کروائی جا سکتی ہے، یعنی کہ کچھ بھی ایٹیکیٹس آ گئے، اپنی تربیت دکھانے کے لیے بچوں کو ہر وہ چیز سکھائی جاتی ہے جو ان کی آگے زندگی میں ان کے لیے کسی شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ لیکن ان میں سے بہت ہی کم والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے ذہنی طور پر کیسے تیار رہنا ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر مطمئن رکھنا سب سے بڑی طاقت ہے، اور انسان مطمئن صرف تبھی ہوتا ہے جب وہ معاف کرنا سیکھ جاتا ہے۔ یہاں معاف کرنے کا لفظ میں دوسروں کے لیے استعمال نہیں کرتے، یہاں معاف کرنے کا لفظ میں اپنے آپ یعنی کہ اپنی ذات تک محدود رکھ رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو خود کو معاف کرنا آنا چاہیے۔ جب آپ کوئی بھی غلطی کرتے ہیں تو اس سے سیکھنا لازمی ہے، اسی غلطی کو لے کر خود کو کوسنا لازمی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس غلطی کے لیے، ہر اس چیز کے لیے معاف کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کا وقت، آپ کی زندگی کسی غلط راہ یا کسی غلط طریقے پہ ضائع ہوئی ہے۔ آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ کہ جس دن آپ اپنے آپ کو معاف کر دیں گے، آپ بہت ہی مطمئن فیل کریں گے، یو ول فیل سو سیٹسفائڈ۔ اب خود کو تو معاف کر لیا، اس کے بعد والی کیا چیز ہے؟ اس کے بعد آتا ہے دوسروں کو معاف کرنا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دوسروں کو صرف وہی شخص معاف کرتا ہے جو خود بذات خود بہت مضبوط ہوتا ہے۔ معافی کے بعد خود کو مطمئن کرنے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے لیے وقت ہونا چاہیے۔ اپنے لیے وقت سے مراد یہ ہے کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جس میں سے اگر آپ آدھا گھنٹہ صرف اپنی ذات کے لیے نکالیں تو بہت ہے۔ اب میری جو اچھی ناظرین ہوں گی یا اچھی ناظرین جو مجھے سن رہی ہوں گی، وہ اس کا یہ مطلب لے لیں گی نیل پالش لگانا، فیشل کرنا، یا پھر اپنی روٹین ڈے کیئر وغیرہ ایٹسیکٹرا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں آپ کی ذہنی ایکسرسائز کی، یعنی آپ مینٹل ایکسرسائز کیسے کریں۔ کسی بھی اچھے گارڈن میں بیٹھ جائیں یا کہیں پہ بھی جہاں آپ کو سکون ملتا ہو، جو جگہ آپ کے لیے پرسکون ہو، مطمئن ہو، وہاں جائیں، بیٹھیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ یہ نہیں سوچنا کہ یار میں کیا تھا اور میں کیا ہو گیا ہوں۔ آپ یہ سوچیں کہ میں پہلے کیا تھا اور اب میں کیا ہو گیا ہوں۔ یہ ایک ڈبل میننگ بات ہے جس کا مطلب میری ٹون سے واضح ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے وجود میں منفی اثرات یا منفی ریزلٹس، جو نیگیٹو ریزلٹس جو ہوتے ہیں وہ نہیں نکالنے، کیونکہ کوئی بھی راہ ہو وہ اسموتھ تو نہیں ہوتی، پتھر تو ہوتے ہیں۔ آپ نے صرف پازیٹیو دیکھنا، پازیٹیو رزلٹ کیا ہے تب سے لے کر اب تک میں۔ یہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ اپنے گول کی طرف بڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں آپ ہوں آپ اسی جگہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں میں بیٹھے ہوں لیکن دماغ آپ کا کہیں اور ہی ہو۔ یہ چیز بھی انسان کو بہت پیچھے لے جاتی ہے، اکیلا کر دیتی ہے، لوگوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہتا انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت مخلوق کے لیے بنائی ہے، آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اس کو دیکھیں، اس سے کچھ سیکھیں۔ کم از کم اتنی کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے کچھ ایسا کر لیں کہ جس کی بنا پہ آپ کو یاد کیا جائے، نہ کہ لوگ بہانے ڈھونڈ رہے ہوں کہ یار یہ کب مرے گا اور میں اس کی جنازے پہ جا کر چاول کھاؤں گی یا پھر کھاؤں گا ایٹسیکٹرا۔ یہ جتنے بھی باتیں تھیں یہ میں نے آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے شیئر کی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کام نہ کریں۔ اگر آپ فل توجہ کے ساتھ ان چیزوں پہ اپنا پورا انپٹ دیں گے تو آبویسلی آپ کو آؤٹ پٹ دیں گی، کیونکہ جو لوگ اپنے اوپر کام کرتے ہیں ان کو اپنے اندر سے ایک نئی ذات نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس وقت میری